السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج 23 رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل میں یہ دن بڑا خاص مقام رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ صرف جمعۃ الوداع کا دن نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جسے پا کر دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور اداسی بھی چھا جاتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ رب العزت کی عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، اور اداسی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ کی رحمتوں سے بری ہوتی ہے، لیکن آخری جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ نہیں یہ دن، یہ مہینہ، یہ لمحات، یہ گھڑیاں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت ہر پل، ہر لمحہ اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، لیکن افسوس کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں کو نہ سمیٹ سکے، نہ تو روزے رکھے، نہ عبادات کی، نہ نمازیں پڑھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ ترک کر دے اور اس کے بعد وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو ذرا سوچیں کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ آپ دنیا میں کوئی نیکی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، فرشتے اس اجر کو لکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو آج الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، جسے سید الایام کہتے ہیں، تمام دنوں کا سردار۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا عمل پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما دے، اللہ کی رحمت سارا سال ہم پر برستی رہے، اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چند ایک دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان دعاؤں کو آج آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور دو خاص نوافل ہیں، ان کا وقت، ان کی نیت اور ان کے پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ یہ عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے۔ بڑے کام کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ذرا دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آج ہم نے آپ میں ایک نئی بات دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچئے کہ دعا مانگنے والے جبرائیل امین ہو اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو کیا وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے توبہ کر لے۔
معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں۔ پتہ نہیں آپ کی آنکھ سے کون سا گرا ہوا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آج موقع ہے اپنے رب کو منانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری موقع ہو۔ اگر آپ نے اس موقع کو بھی گنوا دیا تو یاد رکھنا کہ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے، تو کمنٹ باکس میں جاتے جاتے ایک صدقہ جاریہ کا کام کر جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یا پھر درود پاک ضرور لکھیں۔ ان کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ لکھ دے تاکہ ساری زندگی کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت یہ عمل ہماری بخشش کا سبب بنے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ چند ایک دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دو خاص نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جب آپ جمعے کی نماز ادا کر لیں، میری محترم مائیں بہنیں نماز ظہر اپنے گھروں میں ادا کریں گی، میرے محترم بھائی جمعے کی نماز مساجد میں ادا کریں گے، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے۔ تو صلاۃ التوبہ کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، لیکن کرنے اس وقت ہیں جب آپ جمعے کی نماز مکمل طور پر ادا کر چکے ہوں۔ تو نیت میں نے آپ کو بتلا دی۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورۃ القدر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اور اگر آپ کو سورۃ القدر نہیں آتی تو آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ، یا تو سورۃ القدر پڑھیں یا پھر سورۃ الاخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوبارہ 3 مرتبہ یا تو سورۃ القدر پڑھیں یا سورۃ الاخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ یہ آپ کے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے پڑھنی ہے 2 دعائیں، دونوں دعائیں بڑی زبردست ہیں۔ یہ دعائیں رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گی، یہ دعائیں قرض کو ختم کر دیں گی۔ اپنے ذاتی اور نیک گھر کی نیت سے ان دعاؤں کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اولاد نہ فرمان ہے تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو تو اللہ نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ گھر میں امن و سکون آئے گا، دل کو سکون ملے گا، اللہ ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان 2 دعاؤں کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ ایک دعا ہے استغفار کی اور دوسری دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ 2 دعائیں ہیں۔ ان 2 دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ اب اچھی طرح سمجھ لے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، آسانی سے جتنا درود آپ پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ نے اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفار کی دعا۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز آپ نے اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر افطاری سے چند منٹ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، جتنی عبادات کی ہیں رمضان المبارک میں ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ گھر میں پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی دعا کریں، جو بھی حاجت، جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایک تو جمعے کا مبارک دن، رمضان کا مبارک
मुबारक महीना और फिर रमजान के मुबारक महीने का आखिरी अशरा और फिर कबूलियत की घड़ी। और इस कबूलियत की घड़ी में ये दो मुबारक दुआएं पढ़कर जब आप अल्लाह से मांगोगे तो यकीन जाने आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है, मगर आपकी इन दुआओं की कबूलियत में जरा भी देर नहीं लगेगी। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को फौरन अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा लेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आखिरी मौका है हमारे पास। इस मौके से जरूर फायदा उठाएं। इस मौके को हरगिज हरगिज जाया मत कीजिएगा। तो इस अमल को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।